بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ والے مال نہیں دیکھتے، اللہ والے دل دیکھا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے سے، پاک و ہند بر صغیر کے اندر اس جیسا خطیب کسی مائی نے جنا ہی کوئی نہیں۔ قرآن منبر پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اٹھنے سے پہلے کئی سکھ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن منبر پر تشریف لائے، ایک بچے کو لوگ اسٹیج سے نیچے اتار رہے تھے، امیر شریعت کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا کہ بابا کا کیا ہوا؟ کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لوگ پڑھنے نہیں دیتے۔ کہا عطا اللہ کے ہوتے ہوئے کون ہے جو تجھے قرآن پڑھنے سے روکے؟ اٹھایا، اپنی جگہ بٹھایا، اس نے پڑھ کے سنایا۔ جب قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہو گیا، شاہ جی نے کہا مزہ بڑا آیا پتر، اور میں تینوں سناواں؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا بس تو میرے سامنے بیٹھ، اب میں تیری جگہ بیٹھوں گا۔ علماء اکرام نے فرمایا، امیر شریعت عطا اللہ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی، فجر کی اذان ہوئی، سورہ یوسف مکمل ہوئی، اس حال میں سے 500 سکھ کھڑے ہو گئے کہ عطا اللہ شاہ بخاری تجھے اسٹیج سے نیچے نہیں اترنے دیں گے، تیرے قرآن نے دلوں کو مروڑ کے رکھ دیا، تیری تلاوت نے دل سے کفر اور شرک کا زنگ اتار کے رکھ دیا، اسٹیج سے بعد میں نیچے اترنا، گرو نانک کا کنگن اتارنا ہمارا کام ہے، حسین کے نانے کا کلمہ پڑھا دینا تیرا کام ہے۔ غریبی سی مفتی محمد زین العابدین رائے ونڈ والے فیصل آباد کے مفتی تھے، ان کو پتہ لگا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاں آج کل گھر کے حالات پتلے ہیں، جیسے علماء اکرام کے ہوتے ہیں، غریب سے بیچارے، کوئی پنجاب سے تمہارے کراچی میں آیا ہوا، کوئی کہیں سے آیا ہوا، ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں، آج نہ آنا، امی کہاں جا رہے ہیں، آج نہ آنا، نانوں کے گھر جا رہے ہیں، یہ بیچارہ اچھا جی مولوی صاحب آپ صحیح نہیں پڑھاتے، اچھا جی مولوی صاحب یہ جوڑا ہے، ابو فوت ہوئے تھے پہن کے دعا کرنا، اچھا جی، کبھی یہ نہ نہیں کرتا، اسے پتہ پیچھے 6 بچے چھوڑ کے آیا ہوں، فاقوں مر رہے ہیں، جب تک کراچی والوں کی گالیاں نہیں سنوں گا، ہاں جی تو مجھے جب چاہ مار دیا، جب چاہ ان کا خیال کیا کرو۔ بڑے بڑے پسماندہ علاقوں سے یہاں کے بیٹھے ہیں، پختون حضرات اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بال بچوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، تم ان کے گھر کی حالت نہیں دیکھتے، پردہ پھٹا ہوا، دروازہ ٹوٹا ہوا، مسجد 2-2 کروڑ روپے کی بنی، اور مولوی صاحب کے گھر کی چھت نہیں۔ انتظامیہ کو اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا کہ نہیں؟ خدا کی قسم پوچھے گا۔ 4 آدمی مل کے کونے کے اندر بیٹھ گئے، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، مجھے یہاں کی انتظامیہ کا پتہ نہیں، اور خدا کی قسم میں کسی کے کہنے پہ بات ہی نہیں کرتا، یہ آسمان سے اللہ میرے دل پہ اتار رہا ہے، اللہ پھر بولنے کی توفیق دے رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں نے کہا جب داڑھی مونڈ بیٹھ کے شیخ الحدیث کا فیصلہ کرنے لگ جائے سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ کم سے کم او خدا کے واسطو مسجد کے نمازیوں، انتظامیہ میں اس آدمی کو تو لو جس کے چہرے پر حضور کی سنت ہو۔ مذاق کر رہے ہو اللہ کے دین کے ساتھ۔ مسجد کے امام کو، مسجد کے مؤذن کو، مسجد کے قاری کو یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ 16ویں گریڈ کا افسر اذان کیوں نہیں دیتا؟ 19ویں گریڈ کا افسر کیوں نہیں دیتا؟ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں دیتا؟ گورنر سندھ کیوں نہیں دیتا؟ یہ کون دے رہا ہے؟ تیرے مرنے والوں کے کپڑے پہن کے اذان دے رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کسی کو مکان دے دیا، کسی کو دکان دے دی، کسی کو کراچی کی چیئرمینی دے دی، ان قرآن پڑھنے والوں کو کملی والے کا ممبر دے دیا، کملی والے کا مصلی دے دیا۔ ناراض نہ ہونا، ناراض تو نہیں بھائی، آپ لوگوں کی محنت ہوتی ہے تو ہمارے گھروں کے خرچے چلتے ہیں، ہمارے دل سے دعائیں نکلتی، ہم آپ لوگوں کو دے کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، دعا کے علاوہ کیا دے؟ یہ آپ کی محنت ہے کہ آپ کی تنخواہ اس میں سے آپ اللہ کے نام پر بڑی خوشی سے دیتے ہو، تب ہمارے گھر کا سرکٹ اللہ چلاتے، ایک نظام جڑا ہوا ہے، نہ ہم آپ سے علیحدہ نہ آپ ہمارے سے علیحدہ، آپس میں ہمارا تعلق
20 سال امامت کی، 30 سال کی، مولوی صاحب اب آپ کی آواز آپ پڑھتے ہوئے کھانستے ہیں، ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں نا وہ اعتراض کرتے ہیں، مولوی صاحب ایسا کیجئے کہ آپ کو اضافی جو ہے وظیفہ دیا جائے گا، خطابت کو اس کے دل سے پوچھو۔ علاقے کے کونسلر کا کرسی چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے والے کا نبی کے منبر کو چھوڑنے کو دل کرتا ہے؟ ہمیں آواز کے مزے آ گئے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ بیٹھنے والا کس درد دل سے بیٹھ کے اللہ کا پیغام سنا رہا ہے۔ مستحکم کیجئے، ان کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ قرآن کے اداروں کی طرف دیکھنے کی کسی کی جرت نہ ہو، مساجد کی طرف میلی آنکھ کرنے کی کسی کی جرت نہ ہو۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا مرد قلندر مفتی زین العابدین کہنے لگے ایک دن پتہ لگا آج امیر شریعت کے گھر میں گڑ چینی کوئی نہیں تھی، آج انہوں نے چائے میں نمک ڈال کے پیا ہے۔ کسی حاکم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ستارہ ٹیکسٹائل ملز والے فیصل آباد کے بڑے مشہور ہیں رئیس اور بڑے دیندار، اس کے مالک کو مفتی زین العابدین نے کہا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے گھر کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ وہ حضرت کے ساتھ گاڑی میں چل دیے کہ حضرت سے ملاقات کرواؤں گا، حضرت کے گھر کے حالات دیکھ کر اس کا دل نرم ہوگا، دے گا۔ بتا میں نے پہلے دیا تھا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے طلباء کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، باتیں آپس میں۔ مفتی زین العابدین جن کا سن 2000 سے پہلے رائیونڈ کے ممبر پر مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا، بڑا اللہ والا مرد کرم، کراچی بھی اجتماع میں آتے تھے، بڑے وقت کے مفتی تھے، اور حاجی عبدالوہاب آپس میں بڑی جوڑی تھی۔ مفتی صاحب ایک دن کہنے لگے عبدالوہاب صاحب کا نام سنا ہے آپ حضرات نے؟ کون تھا؟ اللہ اکبر، داعی توحید سننا، اللہ مرد قلندر تھا۔ کہنے لگے عبدالوہاب کیا بات ہے، میں بھی تیرے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، جو بھی آتا ہے چلے والا، 4 مہینے والا، کراچی والا، پختون، بلوچستان جو بھی آتا ہے، سب سے بڑھ کے حاجی صاحب تیرے سے مصافہ بعد میں، نہ آپ شیخ الحدیث ہو، نہ حافظ ہو، نہ قاری قرآن ہو، آپ سے مصافہ پہلے ہمارے سے بعد میں، بات کیا ہے؟ حاجی صاحب ہنس دیے، کہنے لگے وقت آئے گا پھر بتاؤں گا۔ کچھ دن کے بعد کراچی کا اجتماع آ گیا، مفتی صاحب فرماتے جس گاڑی میں حاجی صاحب اسی گاڑی میں ہماری تشکیل ہوگی حاجی صاحب کے ساتھ۔ جب کراچی اجتماع سے فارغ ہو کے جب واپس گئے تو راستے میں فیصل آباد آیا، حاجی صاحب کا گھر تھا بورے والا، مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا فیصل آباد۔ تو کہنے لگے میں پیچھے بیٹھا تھا، میں آگے ہوا، کندھے پہ سر رکھ کے کہا حاجی صاحب گھر آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک رات رک کے آ جاؤں۔ حاجی صاحب یوں تالی مار کے ہنسے، کیا رک جاؤ۔ جب فیصل آباد شہر آیا، مفتی زین العابدین اترے، حضرت نے گاڑی کا شیشہ کھولا، مصافہ ہوا، ہاتھ پکڑ لیا، کہ وہ بات یاد ہے نا کہ لوگ تیرے سے مصافہ پہلے کرتے ہیں ہمارے سے بعد میں، آج اس کا جواب تو لیتا جا۔ کہ وہ کیا؟ کہ اللہ کے راستے میں تو بھی نکلا، اللہ کے راستے میں میں بھی نکلا، جب سے تو نکلا تیرا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، عبدالوہاب جب سے نکلا اس کا گھر کبھی کبھار بھی نہیں آتا ہے، اس کا گھر آتا ہی نہیں ہے فرمایا۔ تو یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ہم گئے ستارہ ٹیک، میں نے کہا حضرت یہ بہت بڑی مل کے مالک ہیں۔ حضرت یوں دیکھا، ہنسے، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، چہرے پر بھوک کے آثار، نکاہت طبیعت میں اتنی کمزوری، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا جا رہا، پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا، جو چائے میں نمک ڈال کے پیے اسے دودھ کہاں میسر ہوتا۔ یہ لوگ تھے جو صحابہ سے بچھڑا ہوا قافلہ تھا، جنہوں نے صحابہ کا طرز زندگی دیکھنا ہو، ان علماء اکرام کو دیکھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کے مہمان مدرسے کے طلباء اکرام سے باتیں کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آگے بڑھے، حضرت جی یہ ستارہ ٹیکسٹائل مل والے ہیں، ان کے قریب ہو۔ امیر شریعت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر متوجہ نہیں ہوئے، غیر متوجہ کا اظہار کیا، طلباء اکرام کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے۔ مفتی صاحب کہنے لگے میں قریب ہوں، میں کہا امیر شریعت اتنی مشکل سے اس کو لے کے آیا، آپ ذرا اس سے ملاقات تو کریں، حال احوال اس کی طرف توجہ کریں، کیا پتہ کیا کر کے جائے۔ امیر شریعت نے یوں کر کے دیکھا، اپنی زلفوں کو لہرایا
اور کہنے لگے مفتی زین العابدین یا مل والے نہ لے کے آیا کر یا دل والے لے کے آیا کر. یہ دل والوں کی محفل ہے، مل والوں کی محفل کوئی نہیں. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ایسے لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے جو اللہ کا قرآن زبان سے سناتے تھے، آنکھ سے ان کی نور برستا تھا، دیکھنے والا اس وقت تک نہیں اٹھتا تھا جب تک نبی کا غلام ہونے کا وعدہ نہیں کر لیتا تھا. قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی نہیں کبھی اللہ اس کے مفہوم پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ بھی نبی کی سیرت ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کراچی کے غیور مسلمانوں کو یتیم دروازے پر آ کے کھڑا ہو جائے، ہو سکے تو تن کا کپڑے بھی دے دینا. میرے عزیزو آج وہ یتیم ہوا کوئی پتہ نہیں کل کس کا یتیم ہو کے کس کے دروازے پہ چلا جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی کہ اللہ کے نام پہ دے، یوں نہ کہنا ڈھکوسلے مار رہا ہے، یوں نہ کہنا اپنی صحت دے کھٹا کٹا ہے تو کما، فما تیری مرضی ہے دینا دے دے، نہیں تو کہ جاؤ اللہ تیرا بھلا کرے. تیرے منہ سے کہ اللہ بھلا کرے، اگر تیرے منہ سے نکل گیا اس کا بھلا ہو جائے گا. تو نے اسے کوسا، اسے دھکا دیا، اس نے کہہ دیا اللہ تیرا بیڑا غرق کرے تو تیرا بیڑا غرق ہونے میں شک کوئی نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دل ماننے دے ورنہ اللہ بھلا کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. خدا نے مال دیا، اللہ نے اولاد دی، ماں باپ کی نعمت دی، بھائی بہن دیے، مکان دیا، گاڑی دی، سائیکل دی، کار دی. اور میرے بندے اس کا کھا کے گیت کسی اور کے نہ گا، کھا بھی اسی کا گیت بھی اسی کے گا. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. 24 گھنٹے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا، 5 مرتبہ سجدہ کر کے شکر کر کے جایا کر. اس کے آگے حاضر ہو کر اسے کہا کر سبحان ربی العالی. سبحان ربی العالی. سجدے سے سر اٹھا کے دیکھ، تیری قسمت کے فیصلے نہ کر دے تو خدا کیسا. کچھ مشورے کی مشورہ کر کے جاؤں گا. جنت بڑی آسان ہے. ایک جنت مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر کبھی کبھی آبادیوں میں سیکٹروں میں 10 روپے دے جنت میں گھر بنائیے، 5 روپے دیجئے جنت میں گھر بنائیے، 50 روپے دیتے جاؤ جنت میں گھر بناتے جاؤ. خدا پاک کی قسم اگر جنت اتنی آسان ہوتی بلال انگاروں پہ کیوں لیٹا؟ جنت اتنی سستی تھی تو حسین کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ کیوں چڑھ گیا؟ جنت اتنی سستی تھی زنیرہ کا چمڑا کیوں دڑا؟ جنت اتنی سستی تھی تو سمیہ کے ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ فرمایا جنت 10 روپے سے نہیں ملتی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جب تک مال جان ہتھیلی پر رکھ کے لا کے نہ رکھ دو گے پروردگار عالم خوش ہو کر تمہاری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں. مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، اولاد بھی خدا کی نعمت، بیوی بچے خدا کی نعمت، کاروبار نوکری خدا کی نعمت، عزت خدا کی نعمت، بہار خدا کی نعمت. ان سے پوچھ جن کے پاس آنکھ نہیں، ان سے پوچھ جن کے پاس کان نہیں، ان سے پوچھ جن کے پاس پاؤں نہیں، ان سے پوچھ جن کے پاس ہاتھ نہیں، ان سے پوچھ جن کے پاس وجود کوئی نہیں. اور میرے عزیزم ساری چیزیں اللہ نے بن مانگے دے دی تو تجھے شکر بھی اسی طرح کرنا چاہیے. شکر زمین پہ ایسا کر کہ عرش عظیم پر تیرے شکر پر خدا فرشتوں پہ فخر کرنے لگ جائے. آج سارا مجمع میرے ساتھ مل کر یک زباں یک سو ہو کر کہہ دے یا اللہ میری توبہ. بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دیے جی یا اللہ میری توبہ. میں ہاتھ کھڑے نہیں کراتا، اور ہاتھ کھڑا ہو دل آپ کا نہ کھڑا ہو تو کیا فائدہ؟ دل کو ارادے کے لیے کھڑا کرو. 5 وقت کی نماز کا ہے تمام دل کو کھڑا کر کے کوئی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت کی نماز، سال میں رمضان المبارک کے روزے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، مالداروں پہ حج فرض، زکوٰۃ فرض ہے. میرے عزیزم یہ اسلام کے 5 ارکان پورے کر کے جا اور ان ارکان کی چھت تلے زندگی گزار کے جا. اخلاق، کردار، دیانتداری، بھائی چارگی، اخوت، مساوات، ٹوٹے دلوں کو دوڑ کے جا، روتے ہوئے کو ہنسا کے جا. مرنا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے تک چھوڑ دینا خدا کی رحمت کا کام ہے.